اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز مومنین کرام، ہماری بحث چل رہی تھی خداوند عالم کی عدل اور عدالت میں۔ ہم نے پہلے جو گفتگو کی اس میں ثابت کیا کہ خداوند عالم ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، کسی کو بھی خدا کے اوپر حق نہیں ہے۔ ہاں، کچھ حقوق خداوند عالم نے خود اپنے اوپر واجب قرار دیے ہیں کہ اگر تم ایسا کرے گو تو میں اس کے بدلے میں تمہیں یہ صلہ دوں گا یا تمہیں جو ہے یہ سزا دوں گا۔ اور خداوند عالم آپ نے کسی نہ کسی پر ظلم کرتا ہے، وہ اپنا وعدہ پورا رکھے گا اور اس کو پورا کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے بعض شبہات تھے کہ خداوند عالم جو ہے کیوں اسے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو حسن دیا، کسی کو جو ہے پیسے دیے، کسی کو مصیبتیں دے دیں۔ تو اس کا جواب دیا خداوند عالم جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد آخری سوال یہ تھا کہ بالآخر کیا مسئلہ ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ سب کو ایک جیسا نہیں بنا سکتا تھا؟ کیوں اس نے کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو یہ دیا، کسی کو وہ دیا؟ تو اگر سب کو خدا ایک جیسا بناتا، خوبصورت بھی بنا سکتا تھا، پیسے والا بھی بنا سکتا تھا، جوانی، صحت، ہر چیز سب کو دے دیتا۔ تو اس میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے کیونکہ یہ جہان مادی ہے، مادہ میں خدا نے جو بہترین نظام بن سکتا تھا وہ بنایا۔ اگر جو ہے خداوند عالم کے سامنے کوئی چیز مانے نہیں ہے، لیکن خود جو مادہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر قرار ہو کہ سارے ایک جیسے ہوں تو پھر جو ہے یہ کام فقط انسانوں تک ختم نہیں ہوگا۔ پھر مثلا درخت کہیں گے کہ ہمیں آپ نے مثلا خدا سب انسانوں کو نیک پاک، مثلا خوبصورت، صحت مند، جوان، پیسے والا، ہر نعمت دیتا، ہر کے پاس بیوی، ہر بیوی کے پاس شوہر، سارا کچھ ہوتا، جو کچھ انسان چاہتا ہے، تو پھر انسان تک مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ پھر حق بنتا ہے درختوں کا۔ درخت کہتے ہیں کہ ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا، حیوان کہتے کہ مثلا ہمیں درخت کیوں نہیں بنایا، حشرات کہتے کہ ہمیں پتھر کیوں نہیں بنایا، پتھر کہتے کہ ہمیں مثلا جانور کیوں نہیں بنایا۔ یعنی ہر مخلوق جو ہے وہ کیا کرتی، اعتراض کرتی کہ ہمیں اس جیسا کیوں نہیں بنایا۔ جیسے انسان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک جیسا کیوں نہیں بنایا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پھر انسان جیسا کیوں نہیں بنایا۔ پھر تمام انسان جو ہے ان کو خداوند عالم ایک جیسا جیسے بنا دیتا، جیسے ایک ماچس کی ڈبیا ہوتی ہے، اس میں ساری اس کی جو ہے نا دیا سلائیاں وہ ایک جیسی پڑی ہوتی ہیں۔ پھر بھی مثلا یہ دیا سلائی اعتراض کر سکتی ہے کہ میں وسط میں درمیان میں کیوں ہوں، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، مجھے کنارے پر ہوتا۔ کنارے والی کہتی وہ دیکھو کتنا سکون سے اظہار ہوتی، اوپر والی کہتی نیچے، نیچے والی کہتی اوپر ہوتے۔ پھر بھی اعتراض نہ ہو سکتا، جبکہ یہ مادے کی محدودیت ہے۔ جب اس میں رکھنا ہے تو اب اکٹھا رکھنا ہے، کوئی اس کنارے پہ آئیں گے، کوئی اس کنارے پہ، کوئی اوپر، کوئی نیچے، کوئی درمیان میں۔ اور یہ محدودیت مکانی جو ہے، مکان اور زمان کی محدودیت جو ہے، یہ اجازت نہیں دیتی کہ سب کے لیے جو ہے ایک جیسا مکان، مقام اور زمان ہو۔ مثلا کئی کہتے کہ ہمیں پہلے کیوں بھیج دیا، وہ مثلا آج 500 سال پہلے اب مزے والا زمانہ تھا، نہ اب اس وقت جو ہے کمپیوٹر تھا، نہ اس وقت جو ہے موبائل تھا، نہ ٹی وی تھا، اب ہی ہر چیز آ گئی ہے۔ ابھی گاڑیاں، ہوائی جہاز، کیا کچھ، اس وقت کوئی بھی نہیں تھے، مجھے اللہ ابھی کیوں نہ بھیجا۔ ابھی والے کہتے بابا مزہ تو وہ تھا، اس وقت سکون ہوتا تھا، بجلی نہیں تھی، گھوڑے تھے اور فلاں وہ مزیدار تھا، مجھے اس میں کیوں نہ بھیجا۔ تو یہ اعتراض اتنے چل پڑیں گے کہ جہاں پر جو ہے یہ اعتراض وہ ختم ہی نہیں ہوں گے۔ آیا اس مادی جہان میں یہ وضعیت آیا جو ہے ہو سکتی ہے، ممکن ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کے بعد کیونکہ یہ جہان بہترین جہان ہے، اس میں درخت اپنا کام کر رہا ہے، اس میں جو ہے مٹی وہ اپنا کام کرتی ہے، اس میں جانور اپنا کام کرتے ہیں، پرندے، حتیٰ سانپ، بچھو، حشرات، جن، پریاں، جو پہاڑ، سمندر، پانی، جو چیز بھی لے لیں، ہر کا خداوند عالم نے کائنات میں ایک وظیفہ، ایک ذمہ داری لگائی ہے، اور وہ وہی پورا کر سکتا ہے، دوسری چیز پورا نہیں کر سکتی۔ پاس جو ہے ہر چیز جو ہے وہ اپنے وجود میں اپنی جگہ پر خدا نے بہترین بنائی ہے۔ ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے وہ بہترین نہ ہو، یا دوسروں کو دیکھ کر وہ کم تر محسوس کرے، لیکن اگر وہ خدا پر یقین رکھتا ہو، اپنی حقیقت پہچان جائے، تو خداوند عالم نے
جو کچھ بنایا ہے وہ ہر چیز اپنے نفس میں بہترین ہے، اور خدا نے جس مکان پر قرار دیا ہے وہ بہتر ہے۔ ہم جب ایک دوسرے سے مقایسہ کرتے ہیں تو ہمیں غلط لگتی ہے، اور اس دنیا کی محدودیت جو ہے اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس طریقے سے ہوتا۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ کہ کیوں سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ خدا بند عالم حکیم ہے، خدا بند عالم کی حکمت اقتضا کرتی ہے وہ جود اور بخشش کرے سب پر، اپنی نعمتیں دے، اور سب کو خدا بند عالم دے رہا ہے۔ خدا نے سب کو جو ہے آغاز خلقت سے لے کر پوری زندگی میں ایک ایک لمحے کے لیے مجبور ہے، نفس لے رہا ہے کچھ بھی، اور خدا نے جو اس کو وجود دیا ہے وہ بہتر ہے، بہترین نظام بنایا ہے۔ اب یہ حکمت اس کی کہ خدا بند عالم نے جو ہے پہلے دن سے ہی سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ جو ہے مختلف بنایا ہے۔ اگر تمام انسانوں کو ایک جیسا حسن، صحت، جوانی، پیسہ، مال و دولت اور ہر چیز مثلا ایک جیسے سب کو دیتا تو پھر دنیا میں فساد برپا ہو جاتا۔ مثال کے طور پر کہ کون جو ہے وہ یونیورسٹی کا چانسلر بنتا، کون مدرسے کا مدیر یا پرنسپل بنتا، کون جو ہے وہ بٹمین بنتا، کون سپاہی بنتا، کون کیپٹن بنتا، کون میجر بنتا، کیونکہ سب ایک جیسے تھے، سب جو ہے ان میں ایک جیسی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، نظام برباد ہو جاتا۔ پھر کیا ہوتا، کئی جو ہے وہ مل کر گروہ جو زیادہ ہو جاتے وہ قبضہ کر لیتے، دوسرے جو ہے وہ کہتے ہم میں بھی صلاحیت پائی جاتی ہے، جنگ و جدل بن جاتا۔ لہذا خدا نے ایسا بنایا، قانون بن گیا کہ بھائی تمہاری تعلیم اتنی ہے، تمہارے پاس اتنا ہنر ہے، تم یہ کرو، تم وہ، اس میں اگر قانون کے مطابق چلیں تو مثلا جوان کو جوان، بوڑھے کو بوڑھا، ہر کے ایک علیحدہ علیحدہ جو ہیں وہ انسان کے اور ہر مخلوقات کے وظائف اور ذمہ داریاں ہیں۔ اس طریقے سے بہترین نظام چل سکتا ہے۔ میں یہاں پر ایک مثال یاد آ گئی ہے، میں فوری کو ذہن میں آئی ہے، پہلے پڑھی ہے، ایک درس میں سنی بھی تھی، کلی واقعہ تو مجھے یاد ہے لیکن بنی اسرائیل میں سے تھا، ظاہراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن میں دقیق بھی بیان اس لیے نہیں کروں گا کہ خدا نہ خدا جھوٹ نہ ہو جائے، واقعہ صحیح ہے جو میں نے کہانی یہ سٹوری آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اپنے نبی علیہ السلام سے انہوں نے شکوہ شکایت کیا، خدا نے جب سب نعمتیں دی کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ دو چیزیں ہم میں جو ہے نا وہ ضرور، ایک تو ہم میں سے سب کو امیر کر دے اور ہم میں موت نہ ہو۔ یہ کیا ہو، کچھ غریب ہیں کچھ امیر ہیں، غریبوں کا دل جو ہے جلتا رہتا ہے، امیر کھاتے رہتے ہیں، سب کو اللہ پیسہ دے دے، اور اس کے بعد موت نہ ہو۔ بلاخر ہمارے عزیز جوان ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوں، بوڑھے بھی اتنے پیارے ہوتے ہیں تو جدا ہو جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ سب کو زندہ رکھے، موت کو ختم کر دے تو ہم اللہ کا حکم مانیں گے، ہر حکم جو وہ چاہے گا۔ کہتے ہیں دعا منظور ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، ان میں سے موت بھی رک گئی اور ان میں سے جو ہے ہر بندہ امیر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے کی طرف سے کہتے ہیں حکم آیا کہ صبح ان میں اعلان کرو کہ سارے بندے اکٹھے ہو جائیں اور خدا کا گھر مثلا مسجد جو بھی کہتے ہیں اس کو تعمیر کرنا ہے۔ اس وقت نبی نے اعلان کر دیا، سارے اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا حکم آیا کہ میرے لیے گھر کی تعمیر کرو، مثلا مسجد یا بزرگ گھر تھا، مرکز تھا جو بھی۔ تو آپ کیونکہ سارے امیر تھے، عیاشی میں زندگی کر رہے تھے، کسی نے آ کے لاکھ روپیہ، مثلا اس وقت دینار تھے جو بھی تھے، کسی نے 5 لاکھ، کسی نے 10 لاکھ، کسی نے کروڑ دے دیا۔ آپ نے مال کا زیادہ حصہ کہ پھر اللہ دے دے گا، کیونکہ اب اللہ نے غریب تو کرنا ہی نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ کہتے ہیں پیسوں کے، سونے شرفیوں کے ڈھیر لگ گئے، اب مزدور کو نہیں مل رہا تھا، کہاں پہ مزدوری پہ کوئی نہیں آ رہا تھا، سارے امیر تھے، منہ ایک دوسرے کے دیکھ رہے تھے، کام کرنا چھوڑ دیا ہوا تھا، پیسے مل جاتے تھے، نعمتیں مل جاتی تھیں۔ ادھر سے موت رک گئی، کیا ہو گیا، بندہ 100 سال کا ہو گیا، 150 سال کا، اب چارپائی پر پڑا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، جب اس کو نزلہ زکام لگتا ہے تو غلاظت باہر پھینکتا ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے، پیشاب مثلا جو ہے وہ گندگی اوپر بستر کے، ابھی وہ تھا، ایک کو دو رہے تھے، دوسرا بوڑھا ہو گیا، تیسرا، اب کیا کہ گھر میں مثلا 15 جوان ہیں تو 50 جو ہے بوڑھے پڑے ہوئے ہیں، ایک جو ہے اس کا پیشاب صاف کرتے ہیں تو دوسرا اس کی گندگی صاف کرتے ہیں، فلاں مصیبت میں پڑ گئے تھے، کام کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا۔ اب آگ حکمت کی سمجھ آئی اور کہتے ہیں آ کے خدا سے معافی مانگی کہ میرے اللہ تیرا نظام ہی ٹھیک تھا، تو بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کسی کو موت دینی ہے، کس کو غریب کرنا ہے، کس کو امیر کرنا ہے۔ اگر یہ واقعاً صحیح متواتر قصہ ہو تب بھی، ورنہ سمجھانے کے لیے مثال ہی تھی، یعنی اللہ کا جو نظام ہے اس میں جو ہے خدا بند عالم نے یہ اس لیے درجات میں فرق رکھا ہے، کسی کو غریب، کسی کو امیر، کسی کو جو ہے
جلدی موت، کسی کو اولاد دے کر لے لی، کسی کو بیٹیاں زیادہ دیں، کسی کو صحت زیادہ دی، اس طریقے سے اللہ جو ہے اس کا نظام چل رہا ہے تاکہ کائنات کا نظام جو ہے وہ چلتا رہے۔ اور خداوند عالم نے انسان کو بنایا اسی لیے ہے کہ تم جو ہے صحیح طریقے سے دنیا کا نظام چلا پاؤ۔ اور کیونکہ پتہ تھا انسان مادے میں ہے، مادہ میں تضام ہوتا ہے، یہ جو ہے خناس بھی ان میں سے ہوں گے، کمبخت بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، اس وجہ سے جو ہے ان میں تھوڑا سا فرق رکھا، کسی کو زیادہ نعمت دے دی، کسی کو دوسری نعمت دے دی، کسی کو یہ نعمت دے دی، کسی کو وہ نعمت دے دی۔ لیکن کیونکہ خداوند عالم کا اصل کام ہے حقیقت میں کمال کی طرف پہنچانا چاہتا ہے، اور کمال میں مختلف شرائط اور مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کچھ دے دی اور ہمیں دعوت دی کہ آپ اس طرف جو ہے چلتے جاؤ ان اصولوں پر۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتے جاؤ گے میں تمہیں زیادہ کرتا جاؤں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس کے لیے جو ہے پھر مثلا جو ہے یہاں پر آ جاتا ہے کہ چلو یہ تو مان لیا، ایک اور جو ہے کام کہ خداوند عالم نے اتنی سختیاں جو ہے وہ اس دنیا میں بنا دی ہیں، تو اور اتنے حکم لگائے جا رہا خدا یہ کرو، نہیں کرو گے تو جہنم میں پھینکوں، یہ کیا ہے؟ تو میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ خداوند عالم نے یہ قانون اور یہ ساری اوپر نیچے چیزیں کیوں بنائی ہیں، بعض کو نعمتیں دی ہیں، بعض کو نعمتیں نہیں دی۔ مثال کے طور پر ایک بچہ مریض ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو فعلاً کوئی میٹھی چیز نہ دینا، اگر اس کو دی تو یہ شوگر پیشنٹ بن جائے گا یا اس کو مثلاً فلانی بیماری لگ جائے گی۔ اب جو ہے اب بچہ مریض ہو گیا، ڈاکٹر نے اس کو یہ میٹھی چیزیں یہ وہ منع کر دیں، اب باقی بچے میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں لیکن اس کو منع ہے۔ اب وہ بچہ کیا تصور کرے گا کہ میرے ماں باپ ظالم ہیں، باقی سب کو سویٹ سے وہ چیزیں دیتے ہیں، مجھے نہیں دیتے۔ لیکن اس میں اصل حقیقت کیا ہے؟ والدین چاہتے ہیں کہ وقتی طور پر اس کو روک کے رکھوں محدود مدت کے لیے نکاح، تاکہ آئندہ کی زندگی کے لیے یہ صحیح و سالم رہے، اس کی زندگی جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ اب یہ اپنے والد کے حکیمانہ فعل کو بھی کیا کرے گا؟ یہ سمجھے گا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے کہ کوئی بچہ جو ہے اس کو مثلاً کیا کریں، وہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے خوش گزرانی، سیر و تفریح کروں، فلاں کروں، جو چیزیں کھاؤں پیوں، جبکہ والدین اس کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں۔ تو یہ پابندی اس کے فائدے میں ہے لیکن یہ اس کو ظالم سمجھ رہا ہے، لیکن والدین سمجھ رہے ہیں کہ اس کی رشد اور ترقی کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک بچے کو فرض کریں جو ایک بہت بڑے غار جو ہے نا پہاڑی، اس میں پیدا ہوا، وہاں پر اچھی خاصی نعمتیں تھیں، تو وہ ہمیشہ اسی بڑا ہوا، جوان ہوا، ہمیشہ وہیں رہتا ہے۔ وہاں کچھ پھل تھے اور وہ ایک مثلا چھوٹا سا تالاب تھا، اس میں نہاتا ہے، چھوٹی سی جگہ پہ پھل چھل مل جاتے ہیں، کھاتا پیتا ہے، عیش گزار رہا ہے۔ وہاں سے گزر ہوتا ہے، کوئی حکیم بندہ دیکھتا ہے کہ بیچارہ انسان کا بچہ جو ہے یہ حیوانوں کی طرح ادھر زندگی کر رہا ہے، ایک اس کو باہر نکالا جائے، حبس ہوا یہ، وہ اس کو باہر کی طرف نکالتے ہیں، یہ جو ہے گھبراتا ہے، کہتا ہے میری عیش کی زندگی کیوں جو ہے اس کو ٹھوکر مارتے ہو، کیوں مجھے ذلیل کرتے ہو؟ یہ غار کے اندر جانا چاہتا ہے، وہ اسے کھینچ کے باہر لینا چاہتا ہے کہ ایک دفعہ باہر اس وسیع دنیا میں آ کر دیکھو تو صحیح کہ اس میں کیا کیا نعمت ہے، کیا کیا چیز ہے، اور تم جو ہے اس میں کہاں تک جو ہے ترقی کرو گے، کیا کیا چیزیں تمہیں ملیں گی۔ لیکن یہ اس کو اپنے لیے ظلم تصور کرتا ہے۔ خداوند عالم کی جو ہے وہ بھی مثال ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے کہ کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارے اس جو ہے حقائق کو جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز غیر ضروری ہے، لہٰذا وہ ہمارے لیے بعض اس نے قیود بنائی ہیں، قوانین بنائی ہیں کہ یہ چیز آپ کے فائدے کے لیے بہتر ہے، اس کے ذریعے تم کمال پر پہنچو گے۔ اور ابھی اگر پابندیاں تو لے کر خداوند عالم ہمیں اس کمال کے ذریعے اس وسیع دنیا میں لے کے جانا چاہتا ہے جہاں رضائے خدا ہے، جہاں جو انسان چاہے گا اس کو ملیں گی، لیکن اس کمال تک پہنچنے کے لیے اس کو بعض چیزوں سے یہاں محروم ہونا پڑتا ہے، بعض نعمتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ لہذا یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ جو بعض خداوند عالم نے ہمیں نعمتیں دی اور بعض نعمتیں نہیں دی، ان کے بہت زیادہ فوائد ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے
کہ نمبر ایک انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ سارا کچھ میرے پاس امانت ہے، میں ان کا مالک نہیں ہوں، خدا ان کا اصلی مالک ہے، جب چاہتا ہے دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، لہذا مجھے ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ میں خدا کی اس نعمت کا کفران نہ کروں۔ اس کے بعد جو ہے یہ ایک جامعہ انسانی جو ہے، اس میں مختلف انسان جو ہیں، ان میں سے بعض کے پاس ایک نعمت ہے تو دوسری نہیں ہے، دوسرے کے پاس اس کے پاس حسن ہے تو اس کے پاس صحت ہے، اس کے پاس صحت ہے تو اس کے پاس پیسے ہیں، پیسے والے کے پاس مسئلہ ہو سکتا ہے زیادہ دل نہ ہو، اس کے پاس جو ہے مریض لوگ زیادہ ہوں، اس کو شاید اولاد نہ ہو، اس کو اللہ ایک بیٹی دے دے۔ تو اس طریقے سے جو ہے انسان سمجھ جائے گا کہ جتنی نعمتیں ہیں یہ خدا کی طرف سے آتی ہیں، میں ان کا وارث نہیں ہوں۔ اس کے بعد ایک فلسفہ اس جہان میں جو خدا نے رکھا ہے، جتنی سختی اور مصیبتیں آتی ہیں انسان اتنی محنت کرتا ہے، خدا وند عالم اس کے جو جواہر ہوتے ہیں ان کو جو ہے ظاہر کرتا ہے، اور انسان جو ہے روحی اور معنوی طور پر ان مصیبتوں میں اس دنیا سے وابستگی ختم کر کے اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، خدا کی طرف راغب ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ سے چاہتا ہے، قرب ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ خدا وند عالم جوانی سے 100 سال تک جوان رکھتا، اور جوانی میں بھی موت آ سکتی تھی، خدا نے ایک نظام بنایا، عمومی نظام، جس کو چاہتا ہے جوانی میں لے لیتا ہے، کہ ایسا ایسا بڑھاپے کی طرف ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان دنیا سے تھک جاتا ہے، اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اگر اس کا دل بالکل جو ہے بڑھاپے میں جس کی زنگ نہیں نہ اتری، جس کا خدا نے نور نہیں دیا، یعنی اس نے کوشش نہیں کی، پھر اس سے بڑا ملعون نہیں ہوگا۔ بڑھاپے میں انسان دنیا سے تھک جاتا ہے، اعضاء و جوارح عیاشی کے قابل نہیں رہتے، لذتیں انسان کو لذت نہیں لگتی، بلکہ اب کہتا ہے کہ یار مجھے خدا کی طرف جانا چاہیے۔ اکثر کہتے ہیں اب تو خدا سمیٹ ہی لیتا تو بہتر تھا، اللہ اللہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مصیبتیں بھی اللہ اس لیے دیتا ہے کہ خدا وند عالم کی طرف ہم راغب ہوں۔ اس طریقے سے جب انسان بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے تو خدا وند عالم ان مصیبتوں کے ذریعے نعمتوں کو کم کر کے انسان کو ادھر اتنی تکلیفیں دیتا ہے تاکہ اس کے جو ہے گناہ معاف ہو جائیں، اور یہ جو ہے اس کا درجہ عالی ہو جائے، اور یہ ملکوت کو دیکھنے کے قابل ہو جائے، اس کا باطن طاہر ہو جائے، اور خدا وند عالم جو ہے اس کو آخرت میں وہ کچھ نصیب کرے گا جو یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے خدا وند عالم جو ہے جتنا بھی یہ چاہے گا خدا اس کو نعمت دے گا، اور آخرت میں بھی جتنی چاہے گا اللہ اس کو نعمتیں دے گا۔ پس یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں یہ کم نعمتیں ہوتی ہیں، یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ خدا وند عالم کی طرف سے انسان کو کمال کی طرف لے جانے کی ایک کوشش ہے۔ البتہ خدا کا یعنی ارادہ یہ ہے، لیکن خدا کو انسان نے اس میں اختیار دیا ایک حد تک۔ اس کے بعد جو ہے یہ خدا وند عالم کا ذاتی کمال ہے، خدا اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ خدا وند عالم نے کتنے ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، ملینز نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں قسم کی مخلوق کو پیدا کیا، انسان بنایا، لیکن ہر انسان کے فنگر پرنٹس، اس کے بال، اس کا ڈی این اے، اس کی شکل ہر دوسرے انسان سے مختلف بنائی، اگرچہ ان میں کچھ مشابہت بھی رکھی، یعنی جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے بہت کم ہے جو اچھا یہ بھی خدا بند نے ایک یہ بھی رکھا کہ بعض کی شکل بالکل ملتی ہوتی ہے، مخصوصاً جو جڑواں ہوتے ہیں ان میں سے بعض ان کا قد بہت سے شکلیں بھی بالکل ملتی ہیں، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا میں قدرت نہیں تھی، لیکن ادھر سے دوسرا شاہکار دکھایا کہ جو انسان، جو مخلوق، جانور ایک دوسرے سے مختلف بنائے، یعنی یہ خدا کے کمال اور قدرت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد ایک اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جو ہے اس جیسا کیوں نہیں ہوں، مثلا وہ جو تاجر ہے کاش میں وہ ہوتا، وہ کہے کہ میں وہ جو بادشاہ ہے میں وہ ہوتا، تو اس میں مسئلہ اصل یہ ہے کہ خدا وند عالم جو ہے اس سے یہ انسان سوال ہی غلط کر رہا ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مثلا ایک مثلث کہے کہ اے کاش میں مربع ہوتی، اور مربع کہے کہ میں مثلث ہوتی، یہ درخت کہے کہ میں وہ والا درخت ہوتا، یعنی اصل میں یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ یہ میرا پھر خدا وجود ہی خلق نہ کرتا،
میں جو ہے کیونکہ خدا میں بتا چکا ہوں حکیم ہے، اور خدا بند عالم نے جو کچھ خلق کیا ہے بہتری کی خاطر خلق کی ہے، لیکن یہ جو بار بار کہہ رہا ہے، یہ کہتا کہ میں یہ نہیں ہوں، یہ نہ ہوتا، اصل میں کہ یعنی میرا وجود ہی نہ ہوتا، اے کاش خدا مجھے خالق ہی نہ کرتا، جبکہ حقیقت یہ ہے خدا نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ بہترین بنایا ہے، اور خدا بند عالم کی خلقت بہتر ہے۔ ہمیں ہر حال میں خدا نے قوت نعمت کو نہ کو دی ہے کہ ہم اس کے مطابق کوشش کرتے رہیں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو خدا یقیناً ہمیں کمال عطا کرے گا۔ اور آخری نقطہ جو اس میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ خدا بند عالم کو اتنے زیادہ حکم لگائے ہیں، چلو بنایا تھا دو چار بتا دیتا یہ کھاؤ پیو، خدا ہر جگہ پہ یہ کرو یہ نہ کرو، وہ کرو یہ نہ کرو۔ خدا بند عالم جو ہے کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، یہ کیا تو تمہیں یہ کر دوں گا، تمہیں قبر میں ایسا فشار دوں گا اور فلاں کروں گا۔ خدا بند عالم جو ہے اتنا کیوں نہیں ہم سے جو ہے یہ کیوں اتنی سختیاں پر کی؟ تو اس کا جواب جو انشاءاللہ آنے والے درس میں دوں گا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔